السلام علیکم محترم ناظرین، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ ہر خیر اور شر کا مالک اللہ ہی ہے، ہر بھلائی اور برائی کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صحت دے دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو کھانے میں بھوک مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں توہم پرستی بہت ہے، خاص طور سے سفر کے مہینے میں۔ سوال یہ ہے کہ توہم پرستی کسے کہتے ہیں؟ توہم اسی سے بنتا ہے وہمی انسان۔ توہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اصل میں اور حقیقت میں موجود نہ ہو، اس کا حقیقت میں موجود سمجھنا اور ماننا، یا کسی چیز میں نفع نقصان دینے کی طاقت نہ ہو، اس میں نفع نقصان دینے کی طاقت کو سمجھنا، اسے توہم پرستی کہتے ہیں۔ جیسے بھوت، پریت، چڑیل وغیرہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں کسی طرح کی منحوسیت نہیں ہے، اس میں منحوسیت سمجھنا یا بھوت پریت کے وجود کو ماننا، یہ سب توہم پرستی ہے۔ اس کا اسلام میں کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جنات اور شیاطین وغیرہ کچھ کھیل کر دیتے ہیں، کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ بھوت پریت اور ان کا وجود ہونا، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں۔ تو توہم پرستی اسے کہتے ہیں۔ توہم پرستی کی حیثیت اسلام میں کسی بھی درجے میں نہیں ہے۔ اسلام ہمیں پاکیزہ تعلیمات اور مضبوط عقائد دیتا ہے جس پر عمل کر کے ہم کامل ایمان والے بنتے ہیں۔ توہم پرستی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ توہم پرستی کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کر پاتا، وہ کشمکش میں رہتا ہے، وہ وہم میں مبتلا رہتا ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ویسا تو نہیں ہو جائے گا۔ ہر وقت جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ دراصل حق کو قبول اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے علاوہ مؤثر حقیقی چیزوں کو سمجھتا ہے، مادیت کو سمجھتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان اور یقین کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہمی نہیں بننا چاہیے۔ وہمی انسان کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہمارا وہمی لوگوں کی اور وہمی خیالات والے لوگوں کی جڑیں کاٹتا ہے کہ اسلام میں وہم کا کوئی دخل عمل نہیں۔ خیر، اسی کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کو کنارے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی دل سے نہیں کرتے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ واپس لوٹ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، یعنی دین پر عمل نہیں کرتے اور اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ اور یہ وہم اور یہ توہم پرستی ہی شرک کی، کفر کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہیں سے بت پرستی کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں پائی جانے لگی ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی۔ اس لیے خوب سمجھ لیں کسی چیز میں منحوسیت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے دن ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، کچھ دن بابرکت ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو خاص پروٹوکول بنا ہے، ملا ہوا ہے، باقی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے جس کو منحوس قرار دیا گیا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔